بلال تو میرے اتنے اچھے دوست ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تم یہ کیا ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہو، ہر ایک کا خیال کرتے ہو، ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہو؟ ایسے تھوڑی کرتے ہیں تم. تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں ہر ایک کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہو؟ نہیں بھائی دیکھو، ہمیں ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اگر کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے جو بھی ہے، آپ جانتے ہیں یا نہیں، ہمیں سب کا ادب کرنا چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور جب ہم ادب کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی سب کی رسپیکٹ کریں، سب کا ادب کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اور اگر آپ بدتمیزی کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے بڑوں کی، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور گناہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ رسپیکٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور باقی سب بھی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تمہاری بہت باتیں سن لی میں نے، بھائی میرے سے تو یہ نہیں ہوتا، میں تو بس جو میرا دل کرتا ہے میں وہی کرتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتی یہ رسپیکٹ وکیکٹ سب کے لوگوں کی۔ میں تو بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں کہ بھائی میں نہیں، مجھے نہیں پتہ بس۔ چلو بھائی تمہاری مرضی، میں تو تمہیں یہی کہتا ہوں کہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ چلو بھائی بلال، ذرا میں جا رہا ہوں ابھی، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ارے چلو ہم ادھر، میں چلو ادھر درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں۔ ارے یہ کیا، میں نے تو ان بچوں کی باتیں سنی ہیں، یہ جو بلال لڑکا ہے یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ تو ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، سب کی رسپیکٹ اور ادب کرتا ہے۔ چلو ادھر ایک جگہ پر خزانہ پڑا ہوا ہے، میں اس کو وہ بتاتا ہوں کہاں پر ہے، میں اس کا بھلا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ او او او، وعلیکم السلام۔ آپ کون ہو؟ آپ پرندے ہو؟ آپ کون ہو؟ آپ کیسے بول رہے ہو؟ بلال بھائی ڈرو نہیں، میں کون ہوں؟ پرندہ۔ میں نے دیکھا کہ آپ اتنے اچھے بچے ہو، آپ سب کی رسپیکٹ کرتے ہو، سب کا ادب کرتے ہو، تو میں نے سوچا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ پر خزانہ پڑا ہوا ہے، آپ وہ لے لیں۔ آئیں، یہ دیکھیں اس درخت کے پیچھے، یہاں پہ آپ کے لیے خزانہ ہے، آپ اس کو لے لیں۔ بہت شکریہ کونج بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ارے یہ تو واقعی بڑا اچھا خزانہ ہے، بڑا اچھا خزانہ ہے یہ تو۔ وہ بلال، یہ کیا تمہارے پاس یہ اتنا زیادہ خزانہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ پورا باکس ہے تمہارے پاس تو خزانے کا، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا ہے؟ دیکھو بھائی، میں تمہیں کہتا تھا نا کہ تم دوسروں کی رسپیکٹ کیا کرو، بڑوں کی رسپیکٹ کیا کرو، تو اسی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے۔ ادھر ایک پرندہ ہے کونج، اس نے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے مجھے بتایا اس جگہ پر خزانہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے وہ خزانہ لے لیا۔ کدھر ہے وہ پرندہ؟ میں نے بھی لینا خزانہ، وہی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے وہ کونج، کونج کونج بھائی، مجھے بھی دو، مجھے بھی بتاؤ کدھر ہے خزانہ، مجھے بھی چاہیے۔ یہ کیا تم نے بلال کو دے دیا ہے؟ بھائی یہ تو اسی کے لیے تھا جو دوسروں کا اور بڑوں کا ادب کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں ادب نہیں کرتا تو کیا ہو گیا؟ مجھے بھی خزانہ چاہیے، مجھے بھی خزانہ۔ لو بھائی، تمہارے لیے میرے پاس ایک اور چیز ہے، تم وہ لے لو، ادھر آؤ، اس سائڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ وہ لگتا ہے مجھے بھی خزانہ دینے لگا، مجھے بھی خزانہ دینے لگا۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ تو سارا کوڑا کرکٹ ہے، ڈسٹ بن ہے، کچرا ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ جو تم باتیں کرتے ہو اور جس طریقے سے تم بے ادبی کرتے ہو، تو تمہیں کوڑا کرکٹ ہی ملے گا۔ اگر تم رسپیکٹ نہیں کرو گے بڑوں کی، اچھے طریقے سے ادب سے بات نہیں کرو گے، تو وہ ایسے ہی جیسے کوڑا ہو، تمہاری باتیں بھی پھر ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اوہو، صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ، واقعی اب مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے بھی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، سب کا ادب کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے سب کے ساتھ بات کرنی چاہیے مجھے۔ انشاءاللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات نہیں کروں گا، سب بڑوں کا ادب کروں گا، سب لوگوں کا ادب کروں گا، سب کے ساتھ میں بہت زیادہ رسپیکٹ کروں گا سب کی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ
اگر ہم دوسروں کی رسپیکٹ کریں گے، ادب کریں گے، عزت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی نوازیں گے، اس دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ادب کی وجہ سے اس بچے کو کتنا خزانہ مل گیا، تو آخرت کے اندر تو اس کا فائدہ ہے ہی، وہاں پر تو انشاءاللہ اس کا ثواب اور اس کا اجر ملے گا ہی، لیکن جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، دوسروں کا ادب کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ تو بچوں، بات چل رہی تھی حج سے متعلق، ہم نے آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق بہت سی باتیں بتائی تھیں، حتیم سے متعلق، حجر اسود سے متعلق، مقام ابراہیم سے متعلق ہم نے آپ کو باتیں بتائی تھیں۔ اس کے بعد بچوں آج ہم آپ کو بتانا شروع کریں گے طواف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک جو سب سے بڑا عمل، ایک بہت بڑا عمل مسجد حرام کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ ان 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتا ہے ارد گرد اور طواف مکمل کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو یعنی واجب الطواف 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا۔ اور غلام آزاد کرنے کا ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو ایک طواف کرنا یعنی 7 چکر لگانا خانہ کعبہ کے گرد، یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک غلام آزاد کیا۔ اور ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جس نے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اس کے اندر باتیں نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طواف کرتا ہے، تو ہر قدم کے اوپر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم کے اوپر اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر قدم کے اوپر اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بچوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے جب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں طواف کرنے والے اور باقی عبادت کرنے والے، ان کو، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر وہ رحمتیں، برکتیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ طواف کرنا ہے، یعنی نفل نماز پڑھنے سے افضل بھی طواف کرنا ہے۔ تو کوشش کریں جن کو موقع ملے حرم پاک جانے کا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کا طواف کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ اس کے بعد ہم آگے آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ طواف کے مسائل بھی بتائیں گے۔ آج اتنا ہی طواف سے متعلق، اب ہم آگے چلتے ہیں اپنی معاشرت کی سنتوں کی طرف۔ معاشرت کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ بات ہو رہی تھی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ اس میں سے آج ایک نئی نصیحت جو تھی اس کے اوپر بات ہوگی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اپنی چادر کو پنڈلی کے نصف تک بلند رکھنا، یعنی آدھی پنڈلی تک بلند رکھنا۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو ٹخنوں تک رکھ لینا، اور ٹخنوں سے نیچے چادر اور شلوار وغیرہ لٹکانے سے بچنا، کیونکہ ایسا کرنا غرور اور تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں، کتنی بڑی بات ہے جس کا آج کل بہت سے لوگ خیال نہیں کرتے کہ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے جانے دینا یہ غرور کی علامت ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو غرور نہیں ہے، ہم جو ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار یا پاجامہ وغیرہ کرتے ہیں یہ تو غرور کی وجہ سے نہیں کرتے، تو ہمیں تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن بچوں، احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ غرور کی علامت ہے، یعنی یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر غرور ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے دل میں غرور نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر غرور نہیں ہے تو آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں، یہ سب کے لیے حکم ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی تہبند جو ہے چادر جو باندھی ہوتی ہے وہ
टखनों से नीचे है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि अपनी चादर को अपने टखनों से ऊपर करो, और फिर फरमाया कि अगर कुछ और समझ नहीं आती तो इसको यही समझ लो कि ये मेरी सुन्नत है, यानी मेरी सुन्नत समझ के ही इसको ऊपर कर लो। तो बच्चों, इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आजकल बाज़ दफ़ा लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अपने बाद जो लोग पैंट पहनते हैं समटाइम्स वो भी ऊपर करते हैं इस ख्याल से कि क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है टखनों से नीचे करना। तो लोग उनका फिर मजाक उड़ाते हैं कि आपने क्या फ़ोल्ड किया हुआ है, आप अजीब लग रहे हैं, अजीब से बने हुए हैं। तो हमने बच्चों लोगों की परवाह नहीं करनी, बल्कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म को देखना है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखना है। और तजर्बे से पता लगता है कि अगर आप इसके ऊपर डट जाए जो आप अमल कर रहे हैं, तो शुरू में तो लोग आपको कुछ बुरा भला कहेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोग इसको तस्लीम कर लेंगे, और ना सिर्फ तस्लीम कर लेंगे बल्कि उनके दिल में आपकी धाक भी बैठ जाएगी और आपकी इज़्ज़त भी करने लगेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये अल्लाह के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में किसी की बात की परवाह नहीं करता। तो अल्लाह ताला फिर खुद ब खुद लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त भी डाल देते हैं। लेकिन शुरू में इम्तिहान ज़रूर होता है, शुरू में मुश्किल लगता है, लोग बातें भी करते हैं, मज़ाक भी उड़ाते हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए उसको बर्दाश्त करेंगे तो आगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी भी फरमा देंगे और बेइंतहा अजर भी अता फरमाएँगे। आगे इसी से मुतल्लिक अब लिबास पे बात हो रही, तो लिबास से मुतल्लिक कुछ सुन्नतें जो हैं वो अर्ज़ की जाएँगी, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये है कि लिबास पहनने की सुन्नतें। इसमें जो भी लिबास पहने दाईं तरफ से पहनना शुरू करें। जब भी कोई लिबास हो, मसलन कमीज़ है या कुर्ता है, तो पहले दाएँ हाथ पर पहने, फिर बाएँ हाथ पर। और अगर कोई शलवार है, इसी तरह वो पहले दाईं टाँग पर पहने, फिर बाईं टाँग उसके अंदर डालें। जूता पहनना हो तो पहले दाएँ पाँव में डालें, फिर बाएँ पाँव में डालें। और इसी तरह कोई भी लिबास हो, किसी तरह का भी जब पहनना हो, तो पहले दाईं तरफ से शुरू करें। ये लिबास की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। उसके बाद लिबास पहनने की दुआ, यानी पुराना लिबास जो आप पहले इस्तेमाल कर चुके हों या करते रहते हैं, जब आप उसको पहने तो उसके बाद उसमें ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा हौलहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा हुवा लहू। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैं आपसे इस कपड़े की भलाई और जिस मकसद के लिए ये बनाया गया है उसकी भलाई मांगता हूँ, और मैं आपसे इस कपड़े की बुराई और जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसकी बुराई से आपकी पनाह चाहता हूँ। इसी तरह जब नया लिबास पहने तो नया लिबास पहनते वक़्त ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह करीम की हम्द है जिसने मुझे लिबास पहनाया जिससे मैं अपना सतर ढाँपता हूँ और अपनी ज़िंदगी में इसके साथ ज़ीनत हासिल करता हूँ। बच्चों, कोशिश करें कि इन सुन्नतों को याद करें और इनके ऊपर अमल भी करें, और कोशिश करें कि ये दुआएँ भी याद करें। इसके अंदर से चंद दुआएँ जो शुरू के हमारे दुआओं के सेशंस थे उसके अंदर याद भी कराई गई थी, कुछ दुआएँ नहीं होंगी। तो कोशिश करें कि इनको याद करें और आप हमें बताएँ, होमवर्क के अंदर भी याद करके कि अगर आपने याद कर ली है तो हमें सुनाएँ और इसके बारे में बताएँ। इसके बाद दोस्त के नए कपड़े देखते वक़्त की दुआ, जब आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, मुलाकात होती है, जब आप उसको देखें उसने नए कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको ये दुआ दें, तुबली व युख़लिफ़ुल्लाह, यानी तू इसे पुराना करे और अल्लाह ताला इसको बदल दे। यानी उस कपड़े की लंबी उम्र के लिए भी और आगे अल्लाह ताला इससे मज़ीद बेहतर भी अता फ़रमाए, इसके लिए भी ये दुआ होगी। तो इसलिए जब किसी को अच्छा लिबास पहने देखें या नया लिबास पहने देखें, तो ये दुआ करें, यानी तुम्हें अल्लाह करीम लिबास अता फ़रमाते रहें और तुम्हारी उम्र भी दराज़ हो। इसके बाद लिबास उतारने की सुनते, इसमें हमारे पास ये है कि लिबास उतारते वक़्त ये दुआ पढ़े, जब आदमी कपड़े उतारे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, ये उसके सतर और जिन्नों की आँखों के दरमियान पर्दा है। यानी जो जिन्नात वग़ैरह होते हैं, वो आपकी सतर को नहीं देख सकते जब आप लिबास पहनने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और अगर बैतुल ख़ला में लिबास तब्दील करना हो, तो इस नियत से बाहर बिस्मिल्लाह पढ़कर
پھر اندر جائیں. یعنی واش روم میں جب آپ واش روم کے باہر ہی بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ اندر تو ناپاکی ہوگی تو نہیں پڑھنی، لیکن بیت الخلاء کے باہر واش روم کے باہر ہی بسم اللہ پڑھ لیں. اگر اندر آپ نے کپڑے چینج کرنے ہوں تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. بہت آسان ہے بچوں، یہ کوشش کریں کہ اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ بس صرف آپ نے ایک بار بسم اللہ کہنا ہے. جب بھی کپڑے اتارنے لگیں تو یہ ایک بار جلدی سے بسم اللہ کہہ لیں، اس کے بعد کپڑے اتاریں. اس کے بعد ہمارے پاس لباس اتارنے کی ایک اور سنت ہے کہ لباس اتارتے وقت بائیں طرف سے پہلے اتاریں. جس طرح پہنتے وقت دائیں تھا، اس طرح اتارتے وقت بائیں طرف سے آپ لباس جو ہے وہ پہلے اتاریں. جوتا ہو، شلوار ہو، قمیض ہو، پہلے بائیں سائڈ سے اتاریں. پہلے بایاں بازو جو ہے وہ نکالیں، پہلے بائیں ٹانگ نکالیں، پہلے بایاں پاؤں نکالیں. اس طرح پھر اس کے بعد دایاں پاؤں اور دائیں اعضاء نکالیں. تو بچوں یہ تھی ہماری لباس کی کچھ سنتیں. لباس ہم نے روزانہ پہننا ہوتا ہے، اتارنا ہوتا ہے. تو اگر ان سنتوں کو، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں گے، ان کے اوپر عمل کی کوشش کریں گے تو روزانہ آپ کو چلتے پھرتے اور اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہوئے اتنا بہت زیادہ انشاءاللہ سنت کا ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ لباس تو اتارنا اور پہننا ہوتا ہی ہے. تو جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگیں، اس سنت پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو سنت کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی اور سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور آپ کو اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا. چھوٹے بچوں کے لیے آج اتنا ہی ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.